بعض بچوں میں یہ مرض دیکھا جاتا ہے کہ سوتے ہوئے ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، ان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس شکل میں ایک تو یہ ہے کہ علاج بالغذا وہ بھی کریں، روزانہ دیسی انڈا یا عام انڈا جو ہے نا وہ ایک ناشتے میں دیں، یا دن میں کسی وقت بھی جو مناسب وقت ہے صبح یا دوپہر کا اس میں ان کو کھلا دیں۔ اسی طرح موسم کی مناسبت سے مغز، پستہ، سونگی، چنے خستہ، کہوہ دار چینی وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کو بکثرت استعمال کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ادویات جو ہے نا ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر بچہ کھانستا ہے یا چھینک مارتا ہے تو پیشاب نکلے، اٹ مینس کہ اس کا مثانہ اور جو ہے نا وہ کمزور ہے، تو اس کے لیے کاسٹیکم 30 میں یا 200 میں۔ خواتین جو ہے نا ان میں خاص کر لڑکیوں میں اگر پیشاب نکلنے کی بیماری ہو تو سیپیا 30 میں بہترین میڈیسن ہے۔ عام طور پر اس کے لیے ایکویزیٹم جو ہے نا یوز کی جاتی ہے، تو کوئی بھی مرض ہو اس میں ایکویزیٹم، کالیم فاس اور میگنیشیا فاس ان کو جو ہے نا وہ سامنے رکھیں۔ ان کو اگر خون کی کمی ہے تو پھر فیرم فاس جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا وہ سامنے رکھا جائے تو بہترین دعا۔ اسی طرح جو ہے نا اگر بچے جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان میں پیشاب خطا ہو جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے سوتے وقت، تو ان کی بہترین دوائی سائنا ہے 30 طاقت میں۔ اسی طرح ٹیوکریم میرم جو ہے وہ 30 میں رات کے وقت اگر بچوں کا پیشاب نکل جائے تو اس میں بہترین یہ دوائی کام کرتی ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں جو موٹے ہوتے ہیں جسم میں، جو ہے نا ان کا جسم بڑا ڈھیلا ڈھالا نرم ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے اور ہڈیاں بعض دفعہ نہیں ملتی، تو ان کے لیے کلکیریا کارب جو ہے نا وہ بہترین میڈیسن ہے۔ وہ بچے جو دودھ کی الٹی کر دیتے ہیں، پخانے لگے رہتے ہیں، کھٹی بدبو آتی ہے، یا اس طرح ان کے پیشاب میں بھی کھٹی بدبو ہے، پسینے میں بھی، ان کے لیے نیکٹرم فاس بہترین دوائی ہے۔ تو یہ بال بستری جسے ہم کہتے ہیں یا سلس البول بھی بعض دفعہ اس میں بھی یہ ادویات فائدہ کرتی ہیں۔ تو بال بستری یعنی بیڈ ویٹنگ، بچے جو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں ان کے لیے چند ادویات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ان کا علاج کیا جائے تو بہترین علاج ہو سکتا ہے۔